رمضان سے متعلق خواتین کو نصیحت، فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال ہوا کہ اس ماہ مبارک کو بہترین طریقے سے گزارنے کے بارے میں عورتوں کو نصیحت فرمائیں۔ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ جامع مساجد کے خطبہ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو رمضان کے دنوں میں ان ٹی وی سیریلز اور ڈراموں کو دیکھنے سے خبردار کریں، باقاعدہ نشاندہی کر کے بھی کہ فلاں ڈرامہ فلاں سیریل وغیرہ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ڈرامہ بہت سنجیدہ اور اچھا ہے اور اس میں یہ ہیں، انہیں اس سے بھی خبردار کرو اگرچہ وہ اچھا ہو۔ جیسا ہمارے یہاں پرتغال کے نام سے کوئی ترکی ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، لوگ اس کو کوئی اچھا کام سمجھ کے اور کوئی دین اور اسلام کے تعلق سے بہتر سمجھ کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان تو ان ڈراموں سے اشرف ترین ہے جو تمہارا وقت ضائع کرتے ہیں، پھر ان ڈراموں کی تو بات ہی کیا جو گھٹیا و بیہودہ ہوتے ہیں۔ بس ائمہ و خطبہ مساجد کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کروائیں اور انہیں ان ڈراموں اور ان شوز سے خبردار کریں جو اس ماہ مبارک میں ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا والے ان رمضان ٹرانسمیشنز اور شوز کو کافی مدت پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان اس کام میں ان کی فوج کا کردار ادا کرتا ہے اور اپنا کام پہلے ہی کر کے، یعنی شیخ جو یہ فرماتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا کام پہلے ہی کر کے رمضان میں قید ہو جاتا ہے، اور اس بات میں مزید برائی اور شر میں اضافہ ان جدید فضائی چینلز یعنی سیٹلائٹ چینلز اور انٹرنیٹ نے کر دیا ہے۔ لہذا خطبہ مساجد پر یہ عظیم واجب ہے کہ وہ لوگوں کو ان امور سے خبردار کریں۔ جہاں تک سوال ہے کہ عورتوں کو رمضان کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے، تو انہیں رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، لیکن ماہ رمضان میں چونکہ وہ مساجد کی طرف جاتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اچھی طرح سے پردہ کر کے بنا میک اپ کے اور بنا خوشبو لگائے نکلیں۔ انہیں چاہیے کہ راستوں، جگہوں یا دروازوں میں مردوں میں مخلوط ہو کر نہ چلیں، یعنی وہاں مکس اپ نہ ہو، اور انہیں چاہیے کہ اپنے نفس کی حفاظت کریں کیونکہ وہ ایک عبادت کو ادا کرنے کے لیے نکلی ہیں۔ ان کا مقصد سجنا سنورنا، بے پردگی، خوشبو اور دکھلاوا نہ ہو کہ فلانی تو ایسے آئی تھی اور فلانی کو جاتے دیکھا۔ بس خواتین کو چاہیے کہ ان امور سے اجتناب کریں اور عبادت و تقوی الہی میں مشغول رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لیکن انہیں چاہیے سادگی کے ساتھ، یعنی بنا میک اپ، خوشبو اور بے پردگی کے نکلیں۔ سوال ہوا کہ وہ کون سے ضوابط ہیں کہ جن کا التزام یعنی جن کی پابندی کرنا مسلم خواتین کو اس ماہ کریم میں کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں وہ ضوابط جن کا التزام مسلم خواتین کو اس ماہ کریم میں کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس ماہ میں اکمل طور پہ روزے رکھنا، اس اعتبار سے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اگر اس پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جائے جو اسے روزے رکھنے سے روکے، جیسے حیض و نفاس، یا جس کے ذریعے روزے رکھنے میں مشقت ہو جیسے مرض یا سفر یا حمل یا دودھ پلانا، تو وہ ان اعذار یعنی یہ جو اتنے ایکسکیوزز ہیں، ان عذروں کی بنیاد پر میں سے کسی کی موجودگی میں روزے نہ رکھیں، مگر اس عزم کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ آئندہ دنوں میں اس کی قضا رکھے گی۔ نمبر 2، ذکر الہی کو، تلاوت قرآن، تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تکبیر
یعنی اللہ اکبر کہنا، فرض نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے اور ممنوع اوقات کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنے کی صورت میں لازم کرنا، حرام کلام سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، جیسے غیبت، چغلی، جھوٹی بات اور گالم گلوچ سے، اور اپنی نظروں کو نیچا رکھنا اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے اس کی حفاظت کرنا، جیسے بیہودہ فلمیں، فحش تصاویر یا مردوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، برچار گھروں پر ٹکی رہنا اور اس سے نہ نکلنا سوائے کسی ضروری حاجت کے، مگر مکمل پردے، حشمت و حیا کے ساتھ، اور مردوں سے مخلوط ہونے اور ان سے بالمشافہ یا فون پر لجاجت کے ساتھ بات کرنے سے بچ کر۔ فرمان الہی ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سورۃ الاحزاب آیت 32 میں، کہ اور تم مردوں سے ایسے نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، ہاں عام طریقے کے مطابق کلام کرو، کیونکہ بعض خواتین یا ان میں سے بہت سی رمضان یا اس کے علاوہ بھی ان شرعی آداب کی مخالفت کرتی ہیں جب وہ مکمل زیبائش میں خوشبو لگا کر بے پردہ بازار جاتی ہیں، وہاں دکانداروں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہیں، اپنے چہرے کھلے رکھتی ہیں، یا ان پر ایسی چادر ڈالتی ہیں جن سے صحیح طور پر پردہ پوشی نہیں ہوتی، اور اپنی باہوں کو ننگا رکھتی ہیں۔ یہ سب باتیں حرام ہیں اور فتنے کا سبب ہیں، اور ماہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے اس کا گناہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ سوال ہوا شیخ سے کہ آج کل ایک مسلمان عورت رمضان میں راتیں ٹی وی کے سامنے ویڈیوز یا ڈش دیکھ کر گزارتی ہیں، جبکہ دن بازاروں میں یا سو کر گزارتی ہیں، آپ ایسی مسلمان خاتون کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت کے لیے مشروع ہے کہ وہ ماہ رمضان کا احترام کرے اور اپنے آپ کو اطاعت الہی میں مشغول رکھیں اور گناہوں اور نافرمانیوں سے ہر وقت اجتناب کرے، اور ماہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے تو خاص طور پر بچیں۔ فلمیں اور ڈرامہ سیریلز جو ٹی وی ویڈیوز یا ڈش پر آتے ہیں انہیں دیکھنے میں رات گزارنا، اسی طرح سے گانے اور میوزک سننا، یہ سب حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی، لیکن رمضان میں اس کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اگر واجبات کی ادائیگی جیسے نمازوں کی ادائیگی کو دن میں ضائع کیے جانے کا اضافہ کر دیا جائے تو گناہ در گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہی حال ہوتا ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے اور ایک دوسرے کو کھینچ لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے۔ اور عورتوں کا بازار جانا حرام ہے الا یہ کہ کوئی ضروری حاجت ہو تو وہ بقدر حاجت نکل سکتی ہیں، بشرطے کہ مکمل پردے اور حشمت کے ساتھ نکلے اور مردوں سے اختلاط اور فتنے سے بچ کر بقدر حاجت مردوں سے بات کرنے کے علاوہ بات چیت کرنے سے بچے، اور بشرطے کہ رات کو بازار میں نکلنا اتنا طویل نہ ہو کہ جس کے سبب سے وہ نماز کے وقت سے سوئی رہ جائے یا اس کی وجہ سے اپنے شوہر یا اولاد کے حقوق کو ضائع کر دے۔ جو سوال ہوا کہ وہ کون سے اہم وسائل ہیں جو ایک مسلمان خاتون کو ماہ رمضان میں اطاعت الہی میں معاون ثابت ہوں گے، کہ جواب میں فرماتے ہیں وہ وسائل جو ایک مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت کو ماہ رمضان میں اطاعت الہی پر معاونت کرتے ہیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور یہ اعتقاد کہ وہ بندے کے تمام افعال، اقوال اور نیتوں پر مطلع ہے اور وہ عنقریب اس کا حساب لے گا۔ اگر مسلمان اس شعور کو اپنے اندر بیدار رکھے تو وہ اطاعت الہی میں مشغول رہے گا اور گناہوں کو ترک کر کے توبہ کرنے میں جلدی کرے گا۔ نمبر 2، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کی کثرت کرنا، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ فرمان الہی ہے: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت 28، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں،
یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورۃ الانفال میں کہ وہ مومنین، سورۃ الانفال کی دوسری آیت میں کہ وہ مومنین کے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے اعمال چھوڑ دے جو دل کی سختی کا باعث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، اور یہ تمام گناہ کے کام برے لوگوں کی صحبت، اکل حرام یعنی حرام کھانا، ذکر الہی سے غفلت اور بری فلمیں دیکھنا وغیرہ ہیں۔ نمبر 4، عورت کا اپنے گھر پر ٹکے رہنا اور اس سے نہ نکلنا الا کسی ضروری حاجت کے، اور حاجت پوری ہوتے ہی، حاجت یعنی ضرورت پوری ہوتے ہی جلد سے جلد واپس لوٹنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 5، رات کو سونا تاکہ رات کے آخری پہر میں قیام کرنے میں مدد ملے، اور دن کو سونے میں کمی کرنا تاکہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا جا سکے اور زیادہ وقت اطاعت الہی میں لگایا جا سکے۔ نمبر 6، غیبت، چغلی، جھوٹی بات اور حرام کلام سے زبان کی حفاظت کر کے اسے ذکر الہی میں مشغول رکھنا۔